اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماہ مبارک رمضان کے 8ویں دن کی دعا میں ہم پروردگار عالم سے 4 چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پہلی چیز، اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام، پروردگارہ تو مجھے یتیموں پر رحم کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ دیکھیں، ہر خیر اور ہر نیکی کی توفیق پروردگار عالم کی طرف سے ہوتی ہے۔ یتیموں پر رحم اور یتیموں کی کفالت اور یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ اس کا اتنا بڑا ثواب ہے، لیکن یہ ثواب بھی پروردگار عالم جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے، کیونکہ توفیق ہے۔ اسی لیے ہم دعا میں مانگ رہے ہیں کہ پروردگارہ تو یتیموں پر رحم کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ کتنا بڑا یتیموں پر رحم کرنے کا ثواب اور اتنی بڑی فضیلت ہے، یہ ہر کسی کو عطا نہیں ہوتی، کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، کہ میں اور وہ شخص کہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، یتیم کی پرورش کرتا ہے، یتیم کو پالتا ہے، جنت میں 2 انگلی، اشارہ کیا، یعنی 2 انگلی، جیسے 2 انگلی آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہے، ایسے بہشت میں میرے ساتھ رہے گا۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے، جنت میں سب سے بلند مقام، اور یہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ انسان رہے۔ یعنی پیغمبر اسلام نے تو کہا کہاتین، 2 انگلیوں، جیسے 2 انگلی آپس میں ایک ساتھ رہتی ہیں، ایسے ہی وہ میرے ساتھ رہے گا۔ یعنی اتنا بڑا ثواب ہے یتیم کی کفالت کرنے کا۔ دوسرے، وَإِطْعَامِ الطَّعَامِ، اور کھانا کھلانے کی توفیق عنایت فرما، کیونکہ جو ہم کھاتے ہیں وہ باقی نہیں رہتا، لیکن جو کھلاتے ہیں وہ باقی رہتا ہے۔ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ما اکلتہ راح، جو تم کھاتے ہو وہ ختم ہو جاتا ہے، وما اطعمتہ فاح، لیکن جو تم دوسرے کو کھلاؤ گے وہ باقی رہے گا۔ تو اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کا یہ کھلانا، اس کا یہ کھانا باقی رہے، تو دوسروں کو اطعام کرے، کھلائے، اور اطعام دینے کے دنیاوی فائدے بھی ہیں اور اخروی فائدے بھی ہیں۔ دنیاوی کیا فائدے ہیں؟ یہ جو انسان کے اندر صفات حسنہ ہے، کرم ہوا، محبت ہوا، اخلاص ہوا، یہ ان صفات کو صیقل کرتا ہے۔ انسان کا دل نرم ہوتا ہے کھانا کھلانے سے، اور دوستوں میں اور رشتہ داروں میں، اور جن کو کھلاتا ہے ان کی محبت، اس کی محبت ان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور اجتماعی جو ایک حق ہے انسان اس کی رعایت کرتا ہے، کیونکہ اسلام نے فردی زندگی سے زیادہ اجتماعی زندگی کو اہمیت دی ہے۔ ایک زندگی ہماری فردی ہے جو صرف اپنے آپ سے مربوط ہے، لیکن ایک اجتماعی زندگی ہے۔ تم کو معاشرے میں کیسے زندگی گزارنی ہے، کس کا کیا حق ہے، اجتماع میں کیسے گزارنا ہے۔ اسی لیے نماز جماعت کا ثواب کتنا زیادہ ہے کہ ایک نماز جماعت 40 سال فرادہ نماز سے افضل ہے، اتنا ثواب نماز جماعت کے۔ یعنی اجتماعی زندگی کو اسلام نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور کھانا کھلانا اجتماعی زندگی کو بحال کرتا ہے اور ایک اجتماعی زندگی کو محکم بناتا ہے۔ اور اخروی فائدے وہ ثواب، وہ تمام روایتوں میں جو ثواب ذکر ہوا ہے کھانا کھلانے کا، کہ گناہوں کا انسان کی کفارہ ہے۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مہمان کا حق میزبان پر زیادہ ہے۔ کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ اگر کوئی اس کے ہاں مہمان آ رہا ہے تو وہ اس پہ کوئی احسان کرے گا، نہیں، بلکہ اس کا حق زیادہ ہے تم پر۔ کس طریقے سے؟ کیونکہ جب وہ گھر میں وارد ہوتا ہے تو میزبان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کو جنت میں لے جاتا ہے، اور اللہ کی روزی کھاتا ہے، نہ یہ کہ تمہاری روزی کھاتا ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ مہمان اپنا رزق خود لے کر آتا ہے، یہ بات صحیح ہے، وہ اللہ کی روزی کھاتا ہے، وہ تمہاری روزی نہیں کھاتا۔ وہ جب گھر سے جانے لگتا ہے تو اس کے گناہ برطرف ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب گھر میں وارد ہوگا تو جنت کی ضمانت، جنت میں اس کو لے جائے گا،
اور جب گھر سے جائے گا تو اس کے گناہ کی بخشش اور اس کے گناہ کو معاف کرائے گا. تو اس لیے زیادہ حق ہے کھانا کھلانے کا، اور اتنا حق ہے کہ خود کافی احادیث ہیں. میں کچھ احادیث آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بھی ایک لقمہ شیرینی کا، مٹھائی کا اپنے مومن بھائی کو چکھائے تو اللہ قیامت کی تلخیوں کو اس سے دور کرے گا. کھانا کھلانے کا بہت زیادہ ثواب ہے. یا دوسرے مقام پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی 3 مسلمان کو کھانا کھلائے، اس روایت میں مومن کا ذکر نہیں ہوا، صرف مسلمان، اگر کوئی صرف مسلمان کو کھانا کھلائے 3 مسلمان کو، تو اللہ 3 جنتوں کا کھانا اس کو کھلائے گا. جنت فردوس، جنت عدن اور جنت طوبہ، یعنی 3 جنتوں کا کھانا اس کو کھلائے گا جو کسی مومن کو کھانا کھلائے. یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ کتنا ثواب ہے کہ کوئی جانتا ہی نہیں. اس حدیث میں آپ ارشاد فرما دیں گے، جو شخص بھی اپنے کھانے کے ذریعے سے کسی مومن کا پیٹ بھرے، یعنی اس کو کھانا کھلائے، تو اللہ کے سوا کوئی اس کا اجر نہیں جانتا، نہ فرشتے مقرب اور نہ پیغمبران مرسل. اللہ اکبر. یعنی وہ فرشتے جو اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہے، مقربین میں شمار ہوتا ہے، اور وہ پیغمبر جو مرسل ہیں، رسول جن کو بنایا، وہ بھی اس کا اجر نہیں جانتے جتنا اجر ایک مومن کا پیٹ بھرنے کا ہے. اتنا زیادہ ثواب اطعام کا ہے کہ انسان کھانا کھلائے مومنوں کو، تو افضل یہاں تک کہ مسلمان کو بھی اگر کھانا کھلائے. اور ماہ مبارک رمضان میں تو کھانا کھلانے کا ثواب اور زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اس مہینے میں ایک روزے دار کو افطار کرائے تو اس کا ثواب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک ایک غلام آزاد کرنے اور اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اس پر بھی قدرت رکھتے ہوں کہ کھانا کھلائیں، یعنی اتنی قدرت نہیں رکھتے، کتنے پیسے نہیں ہمارے پاس کہ کسی کو ہم پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکیں. تو آپ نے فرمایا پھر خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، چاہے کھجور کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یا کسی کو ایک گلاس پانی پلانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو. یعنی اتنا زیادہ ثواب ہے کہ محروم نہ ہو انسان اس ثواب سے. چاہے کھجور کسی کو کھلائے، مومن کو کھجور سے کسی کا افطار کرا دے، ایک گلاس پانی، ایک شربت اگر انسان کسی روزے دار کو افطار کرائے، اس کو پلائے، اس کو کھلائے، تو اس کا ثواب بھی یہ کہ جہنم کی آگ سے وہ بچ جائے گا. تو اتنا بڑا کھانا کھلانے کا ثواب. آخر میں ایک حدیث اور کہ جو جناب ابراہیم کو جو مقام خلت عطا ہوئی کہ جناب ابراہیم کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا دوست، وہ مقام کیسے عطا ہوا؟ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ متخذ اللہ ابراہیم خلیلا الا لاطعام الطعام و افشاء السلام. اس دعا میں ہم پروردگار عالم سے تیسری چیز جو کہتے ہیں وہ ہے افشاء السلام، یعنی سلام کو افشا کرنا، پھیلانا اور بلند آواز سے سلام کرنا. تو چھٹے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جناب ابراہیم کو اپنا خلیل نہیں بنایا مگر 2 خصوصیت تھی ان کے اندر. پہلی یہی کہ اطعام کرتے تھے اور بلند آواز سے سلام کرتے تھے، سلام میں سبقت لیتے تھے. اس لیے کہا گیا کہ اگر کوئی سلام کرے تو اس کے لیے 69 نیکی ہے یا 70 نیکی، لیکن جو جواب دے اس کے لیے صرف 1 نیکی ہے. یعنی 70 نیکی کو اللہ نے سلام میں رکھا، جس میں سے 69 نیکی جو سلام کرتا ہے، سلام کرنے میں پہل کرتا ہے اس کو ہے، اور صرف 1 نیکی جواب دینے والے کو ہے. تو سلام میں پہل کریں، یہ اس کا ثواب جواب دینے سے زیادہ ہے، اور یہ انسان کے تکبر کو ختم کرتا ہے، اس کے اندر تواضع لاتا ہے. یہاں تک کہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ بچوں کو سلام کیا کرتے تھے. یہ کہ بڑے تو بڑے، آپ بچوں کو سلام کیا کرتے تھے. اور اس دعا میں چوتھی اور آخری چیز جو ہم مانگتے ہیں وہ صحبت الکرام، اور پروردگارہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما. صحبت
کا اثر انسان پر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ پروردگار سے دعا کریں کہ پروردگار اس کو نیک لوگوں میں شمار کرے اور ہم نشینی نیک لوگوں کی عطا فرمائے. اس لیے کہ انسان کا دوست ہی ہے جو اس کو جنت تک بھی لے جا سکتا ہے اور اس کو جہنم تک بھی. بطولک، اپنی مہربانی کے وسیلے سے، یا ملجأ العاملین، اے امیدواروں کی امید اور آرزو کرنے والوں کی پناہ گاہ، تو ہم پر اپنا رحم فرما. آئیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم کو اس مہینے میں یتیموں پر رحم کرنے اور کھانا کھلانے اور سلام کرنے اور نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما، اور زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں ہم کو استغفار اور اس مہینے کی نعمتوں سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عنایت فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے مل کر 8ویں دن کی دعا کو تلاوت فرماتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقني في رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بتعونك يا ملجأ الآمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد.